کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ محترم بھائیوں، میں یوکوہاما کی جامع مسجد کی انتظامیہ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دین کے بڑے آرڈنری طالب علم کی حیثیت سے، ادنا طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں گا اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں۔ میری گزارشات سے متعلق بھی اور وہ سوالات بھی کہ جو میری گزارشات سے متعلق تو نہیں ہیں لیکن آپ کے ذہن میں دین سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کے ان 3 موضوعات میں سے پہلے موضوع کو ڈسکرائب کروں جو میں نے منتخب کیا ہے اور جو مجھے 45 منٹ میں ختم کرنا ہے، میں تمہید کے طور پر ٹو بگن وتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں 2 پہلو دیے، 2 فیچرز ہیں۔ ایک ہے ہماری عقل اور ایک ہیں ہمارے جذبات۔ عقل سوچتی ہے، عقل سمجھتی ہے، عقل دلائل کو کمپیئر کرتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، اور عقل پھر نتائج تک پہنچاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا دین انسان کو جن باتوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے، اس کو سمجھنے، اس کو غور کرنے، اس کو دیانتداری سے صحیح نتائج تک پہنچنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز ہمارے جذبات ہیں۔ ہمیں جذبات اس لیے دیے گئے ہیں کہ جب آپ کسی چیز، کسی بات کو سچ حق مان لیں تو پھر اس کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ جو آپ کے سامنے صحیح بات آ گئی ہے، اب اس صحیح بات کو صرف مانے ہی نہیں بلکہ ماننے کے ساتھ اس کے جو اب نتائج سامنے آتے ہیں آپ کے، انہیں آپ اختیار کریں۔ یہ دونوں انسان کے اندر کی خصوصیات بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ترتیب ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے بات عقل سے سمجھنی ہے اور پھر جو بات سچائی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اس پر جذبات کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی غیرت پیدا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ترتیب الٹ دیں اور وہ بات کہ جو آپ کو عقل سے سمجھنی ہے اس کو آپ جذبات کے حوالے کر دیں تو معاملہ بالکل تل پھٹ گڑبڑ ہو جائے گا اور آپ سچائی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ ایک سچائی کو سچائی جذبات کے ساتھ مانیں گے، آپ کے خیال میں آپ بہت زبردست کام کر رہے ہوں گے، آپ کوئی بہت غیر معمولی قربانی دے رہے ہوں گے، حالانکہ بات ہی غلط ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فیکلٹی، صلاحیت دی تھی بات سمجھنے کی، وہ آپ نے اٹھا کے پرے پھینکی ہوئی ہے
اور وہ صلاحیت کہ جو اللہ نے آپ کو دی تھی سچائی کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے، اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے استعمال کر دیا، تو معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی ان لوگوں کی مذمت کی ہے، کنڈیم کیا ہے، جن کو قرآن کافر کہتا ہے، مجرم کہتا ہے، ان پر الزام ہی یہ لگاتا ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کر جذبات میں بہہ کے صحیح بات سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی آباء و اجداد سے جو ہم نے دین سیکھا ہے وہی صحیح ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مکے کے اور یثرب مدینے کے سارے لوگ مذہبی لوگ تھے، قریش کی لیڈرشپ مذہبی تھی، خانہ کعبہ کے متولی تھے، مدینے کے یہودی مذہبی لوگ تھے، وہ اپنی مذہب کو سمجھتے تھے کہ یہی صحیح ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مذہب کے معاملے میں جب جذباتی ہوئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ کا دین پیش کیا گیا، جو ان کی عقل کو متاثر کر رہا تھا، ان کی عقل کو متوجہ کر رہا تھا، انہوں نے اس کو یہ موقع دیا ہی نہیں، اور یوں وہ اپنے جذبات میں بہہ گئے اور اللہ کے ہاں ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ دائرے کے بڑی بدنصیبی ہوگی ہماری کہ ہم اس ساری تاریخ کو جاننے کے باوجود، قرآن کو پڑھنے کے باوجود، دین کے معاملے میں جذبات کو استعمال کریں اور عقل کو اپنی جیب میں ڈال دیں، بلکہ اٹھا کے پھینک دیں۔ تو یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا۔ دین سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور اپنی عقل سے سمجھنا ہے، سوالات کر کے سمجھنا ہے۔ قرآن نے ایک بنیادی اصول بتا دیا ہے عقل کو استعمال کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں، دین میں کوئی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہم جب دین کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، پیش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمیں تضاد نظر آتے ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم غور کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے دعوت ہوتی ہے کہ آپ بات کو سمجھیں اور جذبات کو ادھر رکھیں، اور آپ پوچھیں، آپ جانیں، آپ غور کریں، اور پہلے مسئلے کو حل کریں۔ بھائی جذباتی بعد میں ہو جانا، پہلے بات تو سمجھو۔ جو بات ہی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، جس بات میں کلیئر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، اس کو اگر آپ نے جذبات سے ماننا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضد میں مبتلا ہو گئے، تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہر معاملے میں خطرناک چیز ہے، دین کے معاملے میں تو خاص طور پر بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہمیں دین کو سمجھنا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ہماری رہنمائی کرنے آیا ہے۔ یہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا فہم ہمارے اندر اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے، اس میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں مائل کرے گا۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے دین کے فہم کے پہلو سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان وہی ہے کہ جو میں نے ابتدائی خطبے میں آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو دینی رہنمائی سب سے پہلے تو انسان کی فطرت میں دی تھی۔ میں اور آپ اور تمام دنیا کے انسان یہ جانتے ہیں بہت سی باتوں کے معاملے میں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ اخلاقیات یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے ہر انسان کو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس، اور جیسے کہ اللہ نے اس کا تسویہ کیا، اس کو ریفائن کیا، اس کے نوک پلک سنوارے،
اور اس میں فجور اور تقوی، اچھائی اور برائی اس کے اندر ودیت کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان کو جو یہ فطرت ملی ہے، جو اس کو بہت سے معاملات میں بتاتی ہے، آگاہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس پر مزید اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے سے لوگوں کی مزید رہنمائی کرے، ان کو یاد دہانی کرائے اور ان کو مزید روشنی دے. اس مقصد کے لیے اللہ نے نبیوں کا، پیغمبروں کا انتخاب کیا. چنانچہ آیہ مبارکہ کہتی ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، پھر نوح کو، پھر ابراہیم کی اولاد کو علیہم السلام، اور عمران کی اولاد کو. عمران کی اولاد کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں اس لیے آیا ہے کہ آگے امیجیٹلی جو بعد میں آنے والا مضمون ہے وہ مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام سے متعلق ہے. تو چنانچہ مسیح علیہ السلام کے نانا ان کا ذکر آ گیا، وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے تھے کہ جو اولاد ابراہیم کا گویا کہ ایک سب سیٹ ہے، اس کا ذکر آ گیا. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی، دینی رہنمائی کے لیے، کہ جس کے لیے ابتدائی طور پر اس کی فطرت میں بہت سی باتیں موجود ہیں، اس کو مزید نکھارنے کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا. انہوں نے اللہ کی وحی کی رہنمائی میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور لوگ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح فطرت پر تھے، صحیح دین پر تھے، توحید پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان ایک ہی دین، ایک ہی امت تھے. اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی چن لیا، اور آخر میں آیہ مبارکہ میں فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو اللہ کا انتخاب ہمیشہ میرٹ پر ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. انہوں نے، ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا. قوم کے بیشتر لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، بار بار انکار کیا، اور بالآخر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا. قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف قوموں پر کی جانب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول آئے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ جاپان میں بیٹھے ہیں، کچھ آسٹریلیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، رشیا میں ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے لوگ وہاں پیدا ہونے شروع ہو گئے. نہیں، پہلے انسان ایک ہی جگہ تھے. بھائی آدم حوا علیہ السلام جہاں تھے، ان کی اولاد ہوئی، وہ ذرا نکلے، کچھ قومیں، کچھ بستیاں بنے، لیکن وہ ایک محدود علاقے میں تھے. تو بہت زیادہ انہوں نے ٹریول نہیں کیا تھا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بستی، ہر قوم کی طرف اپنا ایک رسول بھیجا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. سنی ہوگی نا اپنی آیات. ہوتا ہے نا سوال پیدا کہ بھئی کدھر آئے؟ لوگ کہتے کدھر آئے؟ ان جاپانیوں کے پاس بھی آئے تھے جب ان کے بزرگ، جب جد امجد وہاں تھے اس علاقے میں. بہت پرانی بات ہے. بھئی ہماری بات بھی تو پرانی ہو چکی ہے، یعنی کچھ 1400 1450 سال تو ہمیں بھی ہو گئے. تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تمام قوموں کے پاس. یہ تو پھر بعد میں ان قوموں کے لوگوں نے ہجرتیں کرنی شروع کر دی، دور دور چلے گئے، مگر اللہ کی رہنمائی ابتدا میں تمام انسانوں کو، ہر قوم کو اللہ کے رسول جو ہادی تھے ان کے ذریعے سے پہنچی. یہ سلسلہ جاری رہا تا وقتے کے ایک
عظیم اللہ کے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام. ان پیغمبر کو اللہ نے خصوصی آزمائشوں میں مبتلا کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں اب تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. چنانچہ آیہ مبارکہ کہتی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد پالیسی بدل گئی. یعنی اب یہ نہیں ہوا کہ ہر قوم پر اللہ کے رسول براہ راست جا کے ان کو پیغام پہنچائیں گے. ظاہر ہے اللہ کی حکمت اسکیم میں یہ بھی تھا کہ اب لوگ مائیگریٹ کریں گے، دنیا پھیلے گی، آبادی دور دور تک پہنچے گی. تو اللہ نے اب اس کے بعد ایک فرد اور ان کے خاندان کو چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ان کے 2 نمایاں بیٹے ہیں. یعنی بیٹے تو ان کے علاوہ بھی تھے، لیکن 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ نمایاں تھے. ان میں چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا. ان کے ہم جانتے ہیں سورہ یوسف سے کہ 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام سب سے نمایاں تھے. تو یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل ہے، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل. اللہ نے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے تو بنی اسرائیل کا انتخاب کیا. اسماعیل علیہ السلام کو ان دا مین وائل آباد کر دیا مکے میں، اور اللہ کا گھر وہاں تعمیر ہوا اور وہ وہاں رہے، اور 2000 سال تک ان کی نسل پلی بڑھی، اور ابھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں آئی. بنی اسرائیل دوسری جانب 2000 برس تک اللہ کی طرف سے منتخب رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ یہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہی فضیلت کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جیسے اس سے پہلے افراد کو نبوت ملتی تھی، اب یہ شرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ایک پورے خاندان کو مل گیا، خاندان بنی اسرائیل کو. یہ ان کو مقام ملا، یہ ان کو ذمہ داری منصب ملی، شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرنا اللہ کے دین. چنانچہ ان کے معاملے میں اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اللہ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر بھی بھیجے. چنانچہ بنی اسرائیل میں کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا سوائے مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے درمیان کہ جب کوئی نبی ان کے درمیان نہ. سو نسلاً بعد نسلاً ان کو نبی بھی آتے رہے. وہ پورے کا پورا خاندان، پورے کی پوری قوم بنی اسرائیل کی اللہ کے دین کے پیغام کے علم بردار تھے، اور انہیں شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے منتخب کر دیا گیا. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. جب وہ اپنا رویہ ٹھیک کرتے تو وہ چھا جاتے، خدا کی تائید، اس کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی. دوسرے انسان یہ دیکھتے کہ یہ ایک اسپیشل قوم ہے، ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دونوں طرح سے ہوتا ہے. اگر صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے ان کو نمایاں کامیابیاں ہوتی ہیں غیر معمولی، اور اگر ان کا رویہ برا ہوتا ہے تو پٹخ دیتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اللہ نے ان کو بڑے عذابوں سے دوچار کیا.
ان کی نالائقی کی وجہ سے. ویسے قرآن مجید میں اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے جب جب کوئی گڑبڑ کی، زیادتی کی، دین کے معاملے میں کوتاہی، سستی کی، مذاق اڑایا، تو اللہ کی پکڑ ان کو آ گئی. یہ جو یہ سلسلہ اس وقت تک چلا کہ جب مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت کر دی. انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا. ان کے علماء نے، ان کے مربیوں نے اپنے من مانے فتووں کے ذریعے سے اور ایسی عجیب و غریب دین کی تعویلات کے ذریعے سے دین کی شکل کو بگاڑ دیا، اور دنیا داری، مکاری، ریاکاری، نفس پرستی یہ عام ہو گئی. چنانچہ مسیح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آخری حد تک ان پر بات واضح کی. انہوں نے ان کی مخالفت کی بنی اسرائیل نے، اور پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے طور پر تو انہیں سولی پر چڑھا دیا. اللہ کے رسول کو، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر اس سے بچا لیا اور محفوظ رکھا. اس کے بعد اللہ نے اپنے اس اسکیم کے مطابق، کیا اسکیم؟ کہ اب قیامت تک اولاد ابراہیم ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دین دنیا والوں کو ملے گا. بنی اسماعیل کا انتخاب کیا. چنانچہ بنی اسماعیل میں جو 2000 سال تک اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 برس ان کے ہاں کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آیا. چنانچہ ان کو بنی اسرائیلی کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، یہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے نابلد ہیں. ان کا یہ لقب بن گیا کہ وہ امی ہیں. ان کے پاس اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ اللہ کی اسکیم کے عین مطابق تھا. اولاد ابراہیم میں سے آپ تھے، لیکن بنی اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ آپ کی نبوت کے نشانات کو مٹایا جائے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ مکے سے متعلق تورات اور انجیل میں جو جو باتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے اپنے تئیں سب کچھ کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک الگ بات ہے کہ آج بھی بائبل میں اگر آپ اس کو پڑھیں بغور تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی وہ کتابیں بھی اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مکے کی مرکزی روحانی حیثیت کے بارے میں، صفا مروہ کے بارے میں وہ بیان کرتی ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی. جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اولاد ابراہیم کی اب دوسری شاخ بنی اسماعیل کو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. یہ اولاد اسماعیل، یہ عرب کے لوگ کہ جن کو یہ پیغام ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا. اور قرآن مجید میں 2 جگہ پر یہ بات بیان کی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ تمام دنیا والوں پر. یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے میں گزارش کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے پاس اپنے پیغمبر بھیجتا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے اس اسٹریٹجی کو، طریقے کو بدل دیا، اور اب اس نے ایک خاندان کا انتخاب کیا، اور اس خاندان میں بھی اب پہلے اس کی ایک شاخ اور پھر دوسری شاخ کا انتخاب کیا، اور اب قیامت تک کے لیے یہ دوسری شاخ یعنی خاندان
بنی اسماعیل وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ پیغام دیا، انہی میں کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو وہ پیغام ملا، اور آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہ جو اس وقت موجود تھے یہ پیغام پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اب یہ ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی طرح اس پیغام کے ذمہ دار ہیں، اس کی شہادت ان کا فریضہ ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی۔ گواہی یعنی آپ اپنی زبان سے، آپ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے جس کو کہ ہم نے مانا اور اختیار کیا، اور ہم آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو سمجھیں، اس کو مانیں اور اس کو اختیار کریں۔ یہ گواہی ہے کہ جس کو کہ اب بنی اسماعیل اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیڈرشپ تو انہی کے پاس ہے۔ جب کبھی امت مسلمہ کھڑی ہوگی اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ نصرت اور مدد حاصل ہوگی تو اللہ کی اسکیم کے مطابق ہی ہوگی، لیکن اللہ جس کو جتنی توفیق دے اسے ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اللہ نے اپنے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے معاش کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں پھیلا دیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہیں، ان کے ہمسائے غیر مسلم ہیں، ان کے کاروباری ساتھی، کسٹمرز غیر مسلم ہیں، تو یہ آپ سے آپ ایک فطری طور پر یہ پیغام پہنچے گا، اور یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے شہادت۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ یہ کام ہے۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر انسانوں کو اللہ کی اسکیم سناتے ہیں۔ یہ زندگی بس اتنی ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد ختم ہو جائے، نہیں، یہ موت سے پہلے والی زندگی تو ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اس امتحان کا نتیجہ ہوگا۔ چنانچہ اگر تم نے اس دنیا میں صحیح کارکردگی دکھائی تو وہاں تم کامیاب ہوگے، خوش ہوگے، اللہ نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دے گا، یہ خوشخبری ہے۔ اور اگر تم نے اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں غلط رویہ اختیار کیا، تم بد اخلاق ہو گئے، تم نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا، تم ضد میں مبتلا ہو گئے، تو پھر یہی پیغام ان کو خبردار کرتا ہے کہ تم وہاں پکڑے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ذمہ داری، یہی منصب بیان کیا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اس کے اذن، اس کی مرضی سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ ہدایت کے ایک روشن چراغ تھے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ اب یہ کام آپ کے امتی کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے۔ آپ کے ساتھیوں نے یہ کام کیا، چنانچہ وہ شہداء بنے۔ جس مفہوم میں ہم بعض لوگوں کو شہید کہتے ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی کچھ لوگ اللہ کے دین کی گواہی دیتے دیتے اس کام میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیں، تو ان کو تو گویا کہ شہید ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ان کے لیے تو
گویا کہ یہ لقب، یہ ٹائٹل آخری حد تک ثبت ہو گیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امت میں اس کے بہت سے ایسے واقعات، کارنامے موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے غیر معمولی قربانی کے پہلو سے۔ انہوں نے بھی اللہ کے دین کو جو ان کے نانا پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو سمجھا، اس کو مانا، اس کو اختیار کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس کے اصولوں سے انحراف ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی امکانی حد تک جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ اور حد یہ ہے کہ جب ان کو اور ان کے خاندان والوں کو مظلومانہ طور پر قتل شہید کیا گیا تو انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو فیس کیا۔ چنانچہ یہ شہادت اب جاری ہے، اور اس امت میں جس کو بھی یہ موقع اور شرف حاصل ہوگا کہ وہ اب اللہ کے دین کو سمجھے گا اور اس کو پیش کرے گا، وہ اسی کیٹیگری میں اللہ کے ہاں انشاءاللہ شمار ہوگا۔ یہ دین کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کیا ہے جو 4 جگہ پر قرآن میں مختلف مقامات پر آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ جمعہ، سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے، اللہ کی ذات، جس نے ان امیوں میں، ان بنی اسماعیلیوں میں جو ابھی دین سے واقف نہیں تھے، ان میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ آیہ مبارکہ ہم کو 3 اہم سوالوں کے جواب دے رہی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دین ہم کو کہاں سے ملتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ دین کن چیزوں پر مشتمل ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ یہ دین ہم کو ملتا ہے، ہم انسانوں کو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کے رسول سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اس دین کو لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو اگر یہ دین جاننا ہے تو جانیں گے تو ہم علماء ہی سے، لیکن ہم علماء سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ دین کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ چنانچہ ہم سوال کریں گے، چنانچہ ہم تحقیق کریں گے۔ اگر بہت سے علماء بات کر رہے ہیں تو ہم ایک کی بھی سنیں گے، دوسرے کی بھی سنیں گے، تیسرے کی بھی سنیں گے۔ آخر ہمیں دین سمجھنا ہے، اور ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہمیں وہ دین سمجھ میں آئے، ہمیں وہ دین ملے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس لیے کہ دین ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی چیز دین ہے تو پھر اس کو وہاں سے نکلتا ہوا، اوریجنیٹ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ گاڑی بنانی ہے، آپ نے بیچنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کریں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے، ایک ہی سورس، ہمیں وہاں سے لینا ہے۔ اس دین میں یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے 2 چیزیں شامل ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ حکمت قرآن مجید نے بتایا وہ تعلیمات ہیں جن کو انسان پہلے سے جانتا ہے اپنی فطرت میں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ اللہ نے انسان کو پہلے سے فطرت دی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دین ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اپنے آپ کو از ذکر کہا،
الذکرہ، یاد دہانی. یاد دہانی تو بھائی اس چیز کی ہوتی ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. تو ہمارے فطرت میں پہلے سے نیکی اور بدی کا احساس موجود ہے. اللہ کا دین ہمیں اس کے بارے میں ریمائنڈ کراتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ دنیا امتحان ہے، اس لیے اس میں لالچ ہے، ہمارے نفس میں کمزوریاں ہیں. ہم اس لالچ کی وجہ سے برائی کو برائی جاننے کے باوجود اس میں پھنس جاتے ہیں. چنانچہ ہماری فطرت بگڑنے لگتی ہے. اللہ کے پیغمبروں نے آ کے اس فطرت کو ایک مرتبہ پھر صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے ہمیں دعوت دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کتاب بھی ہے. کتاب یعنی شریعت. چنانچہ اللہ کے دین میں شریعت کے بعض احکام ہیں. اللہ نے اس معاملے میں اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بہت لمبی چوڑی شریعت کی فہرست نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. وہ دین کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے تاکہ تم اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو. جب بہت ساری چیزیں لاد دی جاتی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے لادی تھیں، تو وہ تو پھر اسر اور اغلال بن جاتی ہیں قرآن کی زبان میں. یعنی توق اور بوجھ، اسر بوجھ اور اغلال توق، یہ قرآن نے کہا ہے. اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو ہٹانے کے لیے آئے تاکہ دین آسان ہو، انسان اس پر عمل کر سکے. تو چنانچہ شریعت میں اللہ نے بعض احکام دیے. ان کی نوعیت کیا ہے کہ جہاں کہیں انسان کی فطرت صحیح بات تک پہنچنے میں ناکام ہو جائے، متردد ہو جائے، غیر واضح ہو جائے، تو اللہ کی شریعت واضح کر دے کہ اللہ یہ چاہتا ہے. میں صرف ایک مثال، وقت کی کمی کی وجہ سے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ آپ لوگوں میں سے آئی ایم شیور اکثر کاروباری ہیں. کاروبار میں کیا چیز اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، یہ انسان کو بتانے کی یاد کرانے کی تو ضرورت ہے، لیکن بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے سے آدمی جانتا ہے. ڈنڈی مارتا ہے آدمی لیکن وہ زیادتی کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھائی جا رہی ہے، اکثر جگہوں پر ایک سبجیکٹ ہے بزنس ایتھکس. اس بزنس ایتھکس کے سبجیکٹ میں نہ بائبل پڑھائی جاتی ہے نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس کے باوجود اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان پہلے سے جانتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، معاہدے کی پابندی کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جو مال آپ اعلان کر رہے ہیں وہی مال دینا ہے، اینڈ سو آن. لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ کہیے دو مسئلے ہیں کہ جس میں انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. جب بحث ہوتی ہے تو ایک نقطہ نظر ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. ایک چیز ہے ربا، سود. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، آخر چیزیں بھی تو آپ بیچتے ہیں، کرایہ بھی تو آپ لیتے ہیں، تو یہ سود لینے میں کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں جی کہ یہ میرا پیسہ ہے، آپ اس کو واپس کریں اور لازماً آپ مجھے اس میں اضافی ویلیو دیں، تو کیا پرابلم ہے؟ کرایہ بھی تو آخر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فیصلہ سنا ہے کہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی. اللہ کے فیصلے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں اس لیے کہ وہ بات نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تو فیصلہ ہی سناتا ہے، مجبور تو کسی کو نہیں کرتا. یہ ہے شریعت. اب اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں وقت کی کمی کے باعث ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. دوسری فائنینشیل میٹرز میں، اکنامک میٹرز میں گیملنگ ہے، جوا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو ناجائز کر دی. یہ دونوں چیزیں یعنی حکمت جس میں اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں ایمانیات بھی، اور کتاب یعنی شریعت، یعنی اللہ کے وہ احکام کے جو اخلاقیات ہی سے متعلق ہیں لیکن وہ خاص پیچیدہ معاملات میں ان میں سے بعض میں اللہ کا فیصلہ ہے. ان کو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا. اور اس میں مقصد کیا ہے؟
جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کیا حاصل کرتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہیے؟ قرآن نے واضح کیا وَيُزَكِّي, تزکیہ, ہم پاک ہو جائیں. دین کا مقصد, دین کا ٹارگٹ, دین کا نصب العین پاکیزگی ہے. ہمارا بدن پاک ہو جائے, ہماری خوراک پاک ہو جائے, اور ہم اخلاقی طور پر پاکیزہ ہو جائیں. ہم اخلاقی طور پر آلودہ اور گندے نہ ہوں, ہم جھوٹے نہ ہوں, ہم دھوکے باز نہ ہوں, ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں, ہم بے حیا نہ ہوں, ہم چور نہ ہوں, ہم قاتل نہ ہوں. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو گندا کرتی ہیں, اخلاقی طور پر اس کو ناپاک کرتے ہیں. اللہ کا دین اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں, اس کو اختیار کریں اور اپنا تزکیہ کریں. تزکیے سے مراد دو چیزیں, ایک پاکیزگی اور دوسری اخلاقی اور روحانی بلندی. یعنی اللہ نے ہم تمام انسانوں کے اندر اخلاق اور روحانیت, یعنی اچھائی میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت ترقی کرنے کا امکان رکھا ہوا. ہم سب اپنے اندر غیر معمولی پوٹینشل لے کے آئے, لیکن ہمارے اس امکان, ہمارے اس پوٹینشل کے راستے میں رکاوٹ ہے یا ہماری خواہشات یا ہماری انانیت جو ہمیں روکتی ہے. اللہ کا دین کتاب اور حکمت کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں ہمارا تزکیہ کرتا ہے, ہمیں ان کمزوریوں سے پاک کرتا ہے اور ہمیں ترقی دینے کی طرف مائل کرتا ہے, اس کی طرف ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بلند ہو جائیں اور ہم روحانی طور پر بلند ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ دنیا میں ہم اچھے انسان بنیں, اچھے مسلمان بنیں, اور آخرت میں ہم کو جنت ملے. قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایک ہی شرط ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ. قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. یعنی فلاح قرآن مجید کے نزدیک آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی اس وقت کہ جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے. پاک کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کو سمجھ کے, اس پر عمل کر کے. یہ بات آپ جانتے ہیں, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, لیکن قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ جس شخص کے اندر تھوڑا بہت تزکیہ ہوا ہوگا لیکن ابھی گندگی لگی ہوئی ہوگی, تو پھر اس کی پہلے گندگی صاف ہوگی اور پھر وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس کو پہلے کچھ پکڑا جائے گا, اور جس کو آپ ڈرائی کلین کہتے ہیں نا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آخرت میں جنت کے داخلے کے لیے ایک کم سے کم ایک ایکسپیکٹیشن ہے, توقع ہے انسان سے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے. یہ اس دین کا مقصد ہے. یہ دین ہم کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے بتا دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا ہے. آپ نے یہ دین ہم کو کیسے دیا؟ آپ نے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں دیا, ایک قرآن اور ایک سنت. قرآن ہم کو ملا ہے ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک اس کے پہنچنے میں ہمیں ذرا بھی شبہ نہیں, بین ہی بغیر کسی ایک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر یہ ہمارے پاس موجود ہے, جس کو کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی کمپلیٹلی اوتھینٹک. یہی معاملہ سنت کا بھی. جیسے قرآن آخری حد تک محفوظ ہے, ویسے ہی سنت بھی آخری حد تک محفوظ ہے. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی چوڑی تقریر یا فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بھی سمجھا سکتے ہیں, ظاہر ہے اس کے سوالات اشکالات کو دور کرتے ہوئے جو ہم ہی نے پیدا کیے ہیں. قرآن مجید اور سنت کے بارے میں دو اصول ایسے ہیں کہ جن دونوں پر بیک وقت عمل ہوا, یا آپ کہیے کہ اس دو پیمانے ہیں, دو کرائیٹیریا ہے کہ جن کو پورا کیا گیا. ایک ہے اجماع,
مکمل اتفاق، ایگریمنٹ. تمام صحابہ کرام پہلی جنریشن نسل نے اس پر اتفاق کیا کہ الحمد سے والناس تک 114 صورتوں پر مشتمل سورہ توبہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہونے کے ساتھ یہ پوری کتاب یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اللہ کے کلام کے طور پر پیش کیا. صحابہ کرام مکمل طور پر متفق اس پہ تھے. ان میں سے بعض نے اس کو پورا یاد کر لیا، بہت سو نے اس کا بڑا حصہ یاد کیا. جب صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد اگلی نسل نے بھی اس کو ایسے اختیار، بلکہ ان میں زیادہ حافظ اس کو یاد کرنے والے پیدا ہو گئے. وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ اسی قرآن کو لے کر گئے. پھر تیسری نسل، پھر چوتھی نسل، اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی، آپ جاپان میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ ملیشیا میں، کہیں بھی ہیں، وہی قرآن آخری حد تک محفوظ. کیوں؟ اس میں اجماع ہوا، مکمل اتفاق ہوا، اور اس میں تواتر ہوا. وہ اتفاق بغیر ایک دن کے بھی گیپ کے چلا آ رہا. تو چنانچہ اس میں گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی امکان ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کو تراویحوں میں لے آئیں، تو کہیں یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر قرآن محفوظ ہے. دوسری چیز سننا، جیسے قرآن ویسے ہی سنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مثال کے طور پر. یہ نماز جو ہے یہ ہم کو قرآن سے نہیں ملی. قرآن نے تو بس ذکر کر دیا کہ نماز پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا، آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نے پڑھا، اور یہ ہم کو سنت طریقے سے ملی. یعنی قرآن سے نہیں ملی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملی. یہ ایک دو دن آپ نے نہیں پڑھی، کم سے کم آخری 10 سال تو آپ نے ایسے پڑھی کہ آپ نے پڑھائی نماز امامت کرا کے، اور 5 فرض نمازیں مسلمانوں نے آپ کے پیچھے پڑھی. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ نماز پڑھی جا رہی تھی. اس میں اختلاف ہو کیسے سکتا ہے سوائے ان چند چیزوں کے بارے میں جس میں خام بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، جن میں اختلاف کی گنجائش تھی. اب میرے پاس پھر وقت نہیں ہے، ورنہ میں مسلمانوں کو پہلے سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم نماز میں تمام مسلمانوں کے اگر اتفاقات، ایگریمنٹس گننا شروع کر دو تو تم حیران ہو جاؤ گے. یہ اتفاقات اتفاق سے نہیں ہو سکتے. یہ محض کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ اتنے اتفاقات ہیں. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی، مسلمانوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، بعد کی نسل نے ان کے پیچھے پڑھی، وہ جہاں گئے یہ نماز پڑھی جا رہی تھی. تو یہ بھی بالکل مکمل اتفاق اور تواتر. ایک دن کے انقطاع، ایک دن کے ایک نماز کے گیپ کے بغیر چلی آ رہی ہے. یہی حال روزے کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال حج کا ہے، یہی حال عید کی نماز کا ہے، جمعے کی نماز کا ہے، نماز جنازہ کا ہے، اور بہت ساری چیزیں. یہ دین پہلے دن سے عملاً کر کے دکھایا گیا، اور لوگوں نے اس کو کیا، اور پھر وہ اس امت میں جاری و ساری ہو گیا. آپ یہاں آئے ہیں، الحمدللہ آپ نے مسجد بنائی، یہ بھی سنت. آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے اپنی مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا، یہ بھی سنت. جہاں مسلمان جائے گا، جہاں مسلمان جائے گا، ساری سنتیں جاگ جائیں گی، اور یہ دین کی حفاظت. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوئی. میں نے کہا تھا کہ میں 2-4 منٹ زیادہ لوں گا. جاپان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے وعدے سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے کیا تو آپ نے بڑا جرم کیا. تو میں ایک جرم کر رہا ہوں ملٹیپلائڈ بائی 5-7، بٹ انشاءاللہ ختم ہونے والی. اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہوا، وہ بڑا نیچرل کام ہوا. اس دین کو، یعنی قرآن اور سنت کو جو بالکل محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ نے قرآن کی وضاحت کی، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، لوگوں کے اس کی روشنی میں ان کی تربیت کی. آپ کی زندگی میں واقعات ہوئے، بڑے اہم واقعات بھی ہوئے، دوسرے آپ کے معمول کے واقعات بھی ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان اس کو
نہ دیکھ کے آگے پہنچائیں، نہ اگلی نسلوں کو بتائیں. اور ایسا ہوا. بھائی کوئی عام عالم آتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں تو اور دوسروں کو بتاتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچائی گئی ہوگی. کیوں نہیں پہنچائی گئی ہوگی؟ یہ کام ہوا اور ایک نے دوسرے کو بتایا، مگر یہ سب نے سب کو نہیں بتایا. یہ قرآن اور سنت کی طرح نہیں ہوا، بلکہ افراد نے افراد کو بتایا، اور یہ چیز ہمارے ہاں خبر کی طرح سے آگے چلتی گئی تا وقتے کہ 3 صدی ہجری میں بعض علماء نے بڑی محنت کر کے، قربانیاں دے کے، اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے علم، اپنے اپنے فہم کی حد تک اس بات کو طے کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو خبر احاد ہے، احادیث ہیں، یہ کون سی کس کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہیں، کتنی قابل اعتبار. چنانچہ حدیث کی کتابیں وجود میں آئیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، اور آپ کا ریکارڈ ہے تو ظاہر ہے اس میں دین ہے، دین کی وضاحت ہے. مگر یہ دین قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے. یہ گویا کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا، اس کا اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں فٹ نوٹس ہوتے ہیں، وہ بھی آتھر کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن وہ فٹ نوٹس ہوتے ہیں. تو وہ فٹ نوٹ آپ کتاب کے ٹیکسٹ کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں. یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیث، یہ اللہ کا وہ دین ہے کہ جو اب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے. اس کو ہم نے سمجھا ہے، ہم نے مانا ہے، ہمیں اس کو مزید سمجھنا ہے اور اپنے ماننے کے اخلاص میں مزید اضافہ کرنا ہے. ہمیں اپنی عبادت میں، اپنے ایمان میں، اپنے اخلاق میں اضافہ کرنا ہے اور اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے. یہ میرے اور آپ ہی کے لیے نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ آپ کے رحمت ہونے کا پہلو ہے کہ اس پیغام کو تمام دنیا والوں تک پہنچنا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کے جاپانیوں کو پہنچنا ہے. اس میں میں بس ایک آخری بات گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے گزارش کر دی کہ اس کو پھیلانے میں ایک شرط یہ ہے کہ پہلے ہم خود اس کو سمجھیں اور سمجھنے میں کوئی ضد نہ کریں. بھائی میرا اور آپ کا کسی چیز میں اختلاف ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے، میں آپ کو اپنی بات سمجھاؤں گا، آپ مجھے اپنی بات سمجھائیں. اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم دین سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. مجھے اگر اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی تو مجھے اس کو مان لینا چاہیے، آپ کو آ گئی آپ مان لیں، دونوں کو نہیں آئی تو مان لیں کہ یار ہمارا اختلاف ہے اور دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کی بات سمجھیں، اور سمجھنے میں اختلاف کی وجہ سے خدا کے واسطے ایک دوسرے سے مت لڑیں. آپ ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے سے شدید اختلاف کریں گے، آپ الگ الگ ہو جائیں گے، دوسروں پر ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، تو پھر یہ کام کون کرے گا بھائی؟ پھر یہ دین کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ لوگ آپ سے متاثر کیوں ہوں گے؟ آپ یقین جانیں کہ آپ میں سے بعض لوگ کتنے ہی نیک، پرہیزگار، روزے دار، تہجد گزار ہو جائیں، اگر آپ کی کمیونٹی بحیثیت ایک کمیونٹی آپس میں لڑ رہی ہے تو پھر یہ پیغام آگے نہیں پہنچ سکتا. تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ فکر رکھتا ہوں کہ آپ مانیں نہ مانیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آپ ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جاپانیوں کو حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں آپ کے ماننے والے. آپ جو کریں گے یہ اس کو، عمل کو وہاں پہنچائیں گے. تو آپ ذرا ذمہ داری سوچ لیں کہ کیا ہے. آپ جب کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، اس میں اس بات کو لازماً آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغام دین کو
خلوص کے ساتھ سمجھیں، ہم اپنے اندر وہ عاجزی، انکساری اور علم دوستی پیدا کریں، جس سے کہ ہم دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جستجو کریں، اس کو سمجھیں تو اس کو اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہم زیادہ سے زیادہ اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ہم دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی اس دین کو سمجھیں اور اختیار کریں، اور پھر ہم مل جل کر اس پیغام کو معاشرے میں وہ لوگ کہ جو اس سے متعارف نہیں ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے، ہمت دے اور خلوص دے کہ ہم ان کے سامنے بھی اس پیغام کو پیش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے سوالات کے لیے. سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انعام الحق ہے. جی. غرض یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمان ممالک جو تھے لیفٹ اور رائٹ کے چکر میں تھے، آج شیعہ سنی کے چکر میں مسلمانوں کے طلاق مار رہے ہیں، مسلمان مملکتوں کے. اسی طرح ملک پاکستان کے اندر جا کے دیکھیں تو پچھلے دنوں ٹی وی پر دکھا رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے شرانی صاحب اور ایک اور علماء کرام میں سے تھے طاہر اشرفی صاحب دستے گربان ہیں. حالانکہ وہ دونوں احباب جو ہیں، دونوں علماء کرام پاکستان ٹاپ کے مفکر بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں. جی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومتوں کی سربراہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ سنی میں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں ہماری حکومتیں، اور مملکت کے اندر بھی ہم پاکستان میں یہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا گیا، 70 سال میں میری عمر 7 سال ہے، دیکھنے دن میں یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں. ہمارے اختلافات چاہے مذہبی لوگ ہوں چاہے سیاسی لوگ ہوں، وہ اختلاف میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ اتنا شدید ہو گیا ہے، وہ افتراق بن گیا ہے، وہ لان تان اور اللہ معاف کرے گالی گلوچ کی نوبت آ گئی ہے. اس میں دشمنیاں، نفرتیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جانا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے دین کے بارے میں صحیح اپروچ، صحیح فکر اور صحیح جذبے کو چھوڑنے کے نتیجے. جب آپ اپنا نصب العین یہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اس دین کو سمجھنا ہے اور اپنی یہ ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو پھیلانا ہے اور اکیلے نہیں پھیلانا، سب کے ساتھ مل کے پھیلانا، تو آپ اس طرح کے جھگڑے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور میں ایک اور گزارش بھی کروں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا اگر وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر وہ بدترین رویے کی طرف جائیں گے، پھر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا، پھر وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے. ان کے معاشرے میں آپ گندگی دیکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں آپ کا یہ ملک جاپان کتنا صاف ہے، آپ جا کے دیکھیں اپنے ملک پاکستان میں. یعنی کیا وجہ ہے کہ جس دین میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ آپ صفائی رکھیں، صاف ہوں، ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، راستے سے کانٹا ہٹانا، کوئی تکلیف دہ چیز بھی ہٹانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ ایک حصہ ہے کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائیں. اور آپ دیکھیں تکلیف دہ چیزیں ہٹا رہے ہیں یہ لوگ، ہم تو بچھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت دین کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر ہمارا رویہ اللہ کی طرف سے آپ کہیے کہ سزا کے طور پر بالکل الٹ ہو جائے گا. اس کا آپ کہیے علاج یہ ہے کہ ہم صحیح دین کو سمجھنے اور ماننے کی دعوت دینے لگیں.
اور ان لوگوں کو کہ جو جھگڑے کر رہے ہیں ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں. ان کو کہیں جی کہ اگر آپ نے جھگڑنا ہے تو ہم آپ کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ آپ کے جھگڑے ہمارے اصل مقصد میں رکاوٹ بن رہے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، ان کی لیڈرشپ ان کے ماننے والے اور فالوورز کے نتیجے میں ہوتی ہے. جو ماننے والے ہیں، جو ان کی بات سننے والے ہیں، وہ کہیں ہم نہیں آپ کی بات سنیں. میں اس شخص کو دین کے معاملے میں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، خواہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جو دوسرے علماء کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو نہ ملو وہ گمراہ ہے اور اس کو نہ ملو. ایسے شخص کو آپ عالم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو آپ اگر ہوشیار ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مذہبی لیڈرز بھی اور سیاسی لیڈرز بھی ٹھیک ہو جائیں. اور کسی دوست کو وعلیکم السلام سے متعلق سوال ہے. جی. اپنا ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریت پاکستان ہے نا، اس سے پہلے بہت سے علماء نے، بہت سے مفکرین نے بہت کوشش کی کہ اس میں اسلام کا قانون نافذ ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو. تو یہ کیوں نہیں اس میں نافذ ہوتا ہے؟ ہمیں آزادی ملی ہے 70 سال کے قریب ہو چکی ہے، جو بھی اس کی کوشش کرتا ہے یا تو اس کو بیچارے کو ہٹا دیا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ پاکستان اسلامی مملکت ہے، اسلام کے نام پر بنا، تو آخر اس میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں اپنی ایک مختلف رائے پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی شریعت کو نافذ کرنے والے لوگوں نے یا اس کی خواہش کرنے والے لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ شریعت ایسے نافذ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی قانون بنا لیں. شریعت کے لیے پہلے ماحول سازگار ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان کو دین کی تربیت دینی چاہیے، ان کو اچھا مسلمان بنانا چاہیے. ہو رہا ہے یہ کام، یہ ہو رہا ہے لیکن بہت تھوڑا ہو رہا ہے. مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے ہاں یہ کام بھی کچھ فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کام بہت غیر مؤثر ہو جاتا ہے. علماء کا کام ہے دین کی دعوت دینا. وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، جس کے نتیجے میں لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں. تو اگر لوگ اچھے مسلمان ہیں تو وہ پھر اچھے مسلمانوں کو ووٹ دیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو نہیں دیں گے. جب آپ اوپر سے شریعت کو نافذ کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شریعت بدنام ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے ملک میں آپ کو معلوم ہے قانون ہے کہ شراب ناجائز ہے. تو کدھر ناجائز ہے؟ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک فیصلہ کیا تھا کورٹ نے 2001 میں، یعنی 1999 میں فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں سود ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ 2001 میں ختم ہو جائے گا. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، اللہ کی شریعت ایسے نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے. تو شریعت کے نفاذ میں تدریج اختیار کی گئی. شراب کی حرمت کو ایک موقع پر آخری حد تک نافذ کیا گیا. سود کا بیان بالکل آخر میں آیا، اور بہت سی باتیں ایسی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نفاذ شریعت سے زیادہ، نفاذ شریعت سے ہم لوگ مراد لیتے ہیں یعنی قوانین، اس شریعت اور دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق
انسانوں کی انفرادی زندگی سے ہے، ان کے اخلاق سے ہے، وہ شریعت بھی بیان کریں، اس کی اہمیت کو بھی پیش کریں، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگی کہ لوگ تو اصل میں اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. وہ پوچھتے وہ ہے کیا. دنیا میں بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سود ہوتا کیا ہے، کیوں حرام ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اور آپ کہیں جی کہ اس کو ناجائز کرنا ہے. تو نہیں، ہم اپنا کام کریں، ہم دین کو پیش کریں، دین کو واضح کریں، دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ بڑی ہلکی بات کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے جو سخت اور ذرا مضبوط بات ہے 70 سال تو کر لیے گا. وہاں سے محض تقاضے کرنے سے، جلوس نکالنے سے، پریشر ڈالنے سے شریعت نہیں آئے گی. شریعت آئے گی جب مسلمان شریعت کا مطالبہ کرنا شروع کریں گے اپنے دل سے، اور وہ اس وقت کریں گے یعنی اصلاً کہ جب وہ اپنے ووٹ دینے میں بھی اس کا خیال رکھیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کچھ مذہبی جماعتیں جلسے کریں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ووٹ دیتے پتہ لگتا ہے کہ 1500 1750 یار وہ کدھر گئے وہ لوگ، وہ جو جلسوں میں آتے نہیں دیتے وہ. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس پر توجہ دیں اور اس میں بہت جلدی پروگریس ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ وہی بات جو میں نے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہی ہے کہ آپس میں مل جائیں. اور یار وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں آپس، وہ رفع دین کا کوئی اختلاف ہے یار، کوئی تب جو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کریں، جو تاریخ کی سٹوری آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ مانیں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس سٹوری کو مانوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور نہ میں آپ کو برا بھلا کہوں نہ آپ مجھے برا بھلا کہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھیں. اس سے علم حاصل ہوگا، اس سے ہم ترقی کریں گے، ہم سچائی کو زیادہ جانیں گے. اس وقت وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی، ہم جاننے کے معاملے میں جذباتی ہو گئے اور عمل کے معاملے میں عاقل ہو گئے. عقل کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس لیے عمل کوئی نہیں ہوتا، اور جذبات کے ساتھ دین سیکھتے ہیں اس لیے مار کٹائی ہوتی ہے. تو اس ترتیب کو الٹ دیں اور دین کو سمجھنے سمجھانے کے عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ شریعت بھی آ جائے. یعنی وہ شریعت کے جو اجتماعی معاملات میں جس میں اللہ کا حکم. ایک چھوٹا سا سوال اور یا یہ ابھی جو حال ہی میں جو برما کے مسلمان بیچارے مارے گئے نظر، مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو جو بھی ہیں تو مسلمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ایز اے مسلمانوں کے اوپر اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آیا کہ جہاد بنتا ہے یا ان کی ہم کس طرح کوئی مدد کریں؟ اسلام کی روشنی میں ذرا بتائیے. قرآن مجید میں جو جہاد بیان ہوا ہے اس کی تمام شرائط پوری ہو گئی، لیکن میں اور آپ نہیں کر سکتے. مسلمان حکمران کریں. یار وہ کدھر چلے گئے وہ سارے؟ وہ کون سی فوج تھی جو بن رہی تھی جس کے سپہ سالار ہمارے ایکس آرمی چیف تھے؟ وہ کس کے لیے بنی تھی؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے برما میں، اس کے بعد اگر مسلمان جہاد نہیں کر رہے تو جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اللہ کو جواب دیں، اس لیے کہ اس کے بعد اور کیا رہ گیا ہے. لیکن کمزور ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میں نے پوچھا بعض لوگوں نے، انہوں نے کہا جی کہ اصل میں رشیا اور چائنا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو پھر کمزور ہیں. مگر یہ ہے کہ جہاد کرنے کے بارے میں جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ برما میں جو کچھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں، سوائے اس کے کہ بس مسلمان کمزور ہیں اور کوئی وجہ نہیں. حضرت ایک آخری سوال میں کرتا ہوں جناب. جاپان کے حوالے سے کہ جاپان کے اندر گھروں کے کرائے جو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک فیملی دیتی ہے تو $1,000 $1,500 کے قریب. تو اکثر لوگ جو ہے وہ اسے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنا گھر خرید لیتے ہیں مورگیج کے اوپر، لون کے اوپر، اور اس کی جو واپسی جو ہوتی ہے وہ کوئی 27 سال 30 سال میں ہوتی ہے، اور جو قسط ہوتی ہے وہ بھی کوئی $500 600 $700 بنتی ہے، اور شرح سود بھی جاپان کے اندر کوئی 2% ہے گھروں کے لیے. تو آیا وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم کرایہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے یا کرایہ زیادہ ہیں، تو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو آیا وہ اسلام کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ذرا بتائیں. دیکھیے میں نے اب تک جتنی تمہید باندھی ہے
اس کے بعد مجھے یہ تو امید ہے کہ آپ میری بات پر غصے نہیں ہوں گے، چاہے آپ بے شک اختلاف کریں. میری بات سن لیں، نہیں سمجھ میں آتی تو واپس کر دیں، میرے پاس کافی جیبیں ہیں، اور سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مارٹگیج کو سمجھتے ہیں کہ وہ سود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سود لینا اور سود دینا آخری حد تک حرام ہے، تو انہیں تو قربانی دینی چاہیے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ حرام گوشت کھانا شروع کر دیں، آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، الا یہ کہ کوئی آدمی اتنا مجبور ہو کہ غیر باغم والا عادن، یعنی بغیر شوق رغبت کے اور اتنا جتنی اس کی مجبوری ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور وہ ظاہر ہے اس کو طے کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے اپنی یہ انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں، اور اس تمہید کے ساتھ کہ آپ بے شک اس سے اختلاف کریں، کہ مارٹگیج کا سود نہیں ہے. اس پہ سود کا نام ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بھیڑ بکری کو کہیں کہ یہ سور ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ نے بھیڑ بکری کا نام غلط رکھ دیا ہے. وہ ٹھیک ہی ہے، نام کو آپ تبدیل کریں. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دو طرح کی اشیاء ہوتی ہیں. ایک وہ شے ہے کہ جس کی نوعیت ایسے ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے پانی ہے. میں نے اس کو استعمال کیا، ختم ہو گیا. گندم ہے، چاول ہے، روپیہ ہے، یہ سب چیزیں اپنے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ کسی کو ان میں سے کوئی چیز قرض پہ دیتے ہیں اور آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو ویلیو آپ نے دی ہے وہی ویلیو آپ کو ملے پلس ایک لازم انکریمنٹ، تو یہ ربا ہے. اس کی ایک اضافی پائی بھی حرام ہے. لیکن اشیاء کی ایک اور کیٹیگری ہے جن کی نوعیت یہ ہے کہ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ وہیں رہتی ہیں. جیسے مکان، جیسے گاڑی، آپ اس کو استعمال کریں وہ ختم نہیں ہوتی. اس پر جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں تو آپ اصل میں کرایہ لیتے ہیں. اللہ نے کرائے کو جائز اور ربا سود کو ناجائز قرار دیا ہے. کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں وہی مثال جو دیتا ہوں 2 کروڑ روپے کی، 2 روپے کی، ظاہر ہے ین ذرا مشکل ہے میرے لیے بھی، زبان پہ نہیں آ رہا، اور مجھے بتایا گیا کہ ین اور روپے کی پاکستان اور جاپان کی ایک ہی معاشی حالت. نہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی اور وجہ ہے. اب 2 کروڑ روپے میں نے آپ کو دیے اور میں نے کہا جی کہ یہ اس سے آپ کاروبار کریں اور آپ مجھے اگلے سال واپس کریں، اور اس کی ویلیو پلس 5% اور. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ وہ 2 کروڑ استعمال کریں گے، وہ ختم ہو جائے گا. کوئی آپ نے تنخواہ دی، کوئی را مٹیریل لیا، کوئی اور آپ نے چیزیں لے لیں. اس کے بعد یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، دیانتداری سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا کاروبار ناکام ہو جائے بغیر اس کے کہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی. اس لیے کہ کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ کاروبار کے ناکام ہونے کی بہت سی ایسی خارجی وجوہات ہوتی ہیں جس میں کاروبار کرنے والے کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہوتی. مگر میں ظالم سنگ دل یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مجھے اپنے 2 کروڑ کی ویلیو پلس ایک اضافی رقم چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کے جس کو آپ نے قرض دیا اور وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کان ذو عسرۃ، اگر وہ تنگ دست ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو تم اس کو مہلت دو اس کے حالات ٹھیک ہونے تک. یعنی وہ بھی میں اپنی اصل رقم واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. وان تصدقوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، ہوا خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک دوسری سچویشن لے لیں آپ کہ میں نے آپ کو 2 کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ دیا کہ آپ اس میں رہیں،
تو آپ اس میں مجھے کرایہ دیتے ہیں. اچھا کچھ حسن یا سوء اتفاق سے کرائے کی رقم بھی اتنی بنتی ہے جتنی سود کی بنتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میں ایک سٹوری بنا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے گھر سے، کہیں اور چلے گئے، سسرال چلے گئے، پکنک منانے چلے گئے، اور بلڈنگ کولیپس کر گئی اور اپارٹمنٹ ختم ہو گیا. اب میں آپ سے آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی صاحب میرا اپارٹمنٹ دو. آپ کہیں گے اپارٹمنٹ آپ کا تھا، میں کیا کروں؟ اور یہ سب مانتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کرائے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. کرائے میں ایک شے موجود ہے کہ جو موجود ہے، آپ جب استعمال کرتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں. سود میں شے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، مجھے وہ اصل بھی چاہیے کہ جو غائب ہو گئی ہے، اور اس پر مزید رقم بھی چاہیے ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے ان اشیاء میں تو اسے اصل سے زیادہ کوئی چیز مانگنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مجبور کرے، اور اگر وہ معاف کر دے اس شخص کو کہ جس کے حالات برے ہو گئے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس وجہ سے میں جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں، تھوڑا بہت دین کا، تھوڑا بہت معاشیات کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارٹگیج اصل میں سود نہیں ہے بلکہ ہائر پرچیز ہے. اس میں جب 25 سال ایک شخص انسٹالمنٹ دیتا ہے تو اس انسٹالمنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، اس کو وہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. انسٹالمنٹس ایک ہی ہوتی ہیں لیکن وہ کرایہ ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے کرایہ کم اور اس کی اصل ویلیو کے لیے پیمنٹ پرنسپل کی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ پورے کا پورا گھر آپ کا ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی سہولت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ظلم کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ تو آسانی ہے. آپ مالک مکان بن جاتے ہیں تو اس آسانی کو تو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن میری بات اس لیے آپ نہ مانیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ دین کی بات کے طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اسی بات کو مانیں کہ جو آپ کو دین کی بات لگ رہی ہے. لیکن اس بات پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور سمجھ میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں آئے تو مجھے بھی سمجھانے کی کوشش. بس چلیے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ جو مورگیج سسٹم ہے جاپان میں، تو اس طرح سے کہ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ بھائی اتنا پرسینٹ، چاہے 2% ہو، 3% ہو، 3% ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اسی انداز میں یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انٹرسٹ باقاعدہ وہ یہ کہ بینک دیتا ہے پیسہ نا، تو مکاندار یا مکان بنانے والی جو نہیں دیتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بینک سے آپ کے نام کے اوپر اتنا قرض اور پھر اس کے اوپر اتنا سود، یہ آپ نے 30 سال میں یا 25 سال کے اندر یعنی دونوں چیزیں، اور اس کی وہ انسٹالمنٹ بنا دیتی وہ دیتے. تو وہ صاف طور پر کہتے ہیں بھائی انٹرسٹ نہیں، سود ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مورگیج ایک تو شکل یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہے، یہ انسٹالمنٹ کے اندر آپ اتنے کا ہے یہ مکان ہے ٹوٹل اس کا، لہٰذا یہ ہے کہ اس کی انسٹالمنٹ میں دے دیں. تو یہ صورت حال نہیں ہے، بلکہ وہ صورت حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اتنے کا مکان ہے اور اس پہ اتنا 25 سال کے اوپر اتنا یہ سود لگے گا 20%. اس کی وہ کیلکولیشن کر کے دیتے ہیں ہر مہینے آپ نے اتنا دے دیں. تو ایک یہ تقریباً کوئی 35 سال پہلے کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک مکان تھا جو میں نے کرایہ پہ لیا 2 لاکھ ین پر منتھ کے حساب سے کرایہ پہ لیا، آج سے 35 سال پہلے، تقریباً 1980 36-37 سال ہوئی. وہ میں نے کہا لیا، ایک دوست میرے پاس آئے، وہ کہہ رہے بھائی باقی اتنا سارا کرایہ دے رہے ہو، اس سے تو اچھا تو مکان نہیں دے سکتے. ہاں اچھا، وہ پھر ہوا یہ کہ جو کرایہ، میں تو کرایہ دار تھا جس کا مکان تھا، وہ ایک دن انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو وہ نوٹس جو ہے میرے پاس آ گیا ان کا، کیونکہ اسی ایڈریس پر تھا. وہ نوٹس میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو 80,000 کے دینے ہیں اور مکان ان کا ہو جائے گا. 80,000 اور مجھ سے 1,20,000 پلس یہ کہ لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس کو اپنے دوست کے کہنے پر وہ مکان جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور میں نے سوچا کہ میں پھر مکان کریں، وہ مکان وغیرہ تو مجھے ملا نہیں. بعد میں چند مہینے کا مجھے دوسرا مکان کرائے پر لینا پڑ گیا.
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ ایک 10-12 سال میں نے کہا چھٹی کے لیے اپنا پیسوں کا انتظام کر کے چھٹی لے کے لیکن پھر میں نے یعنی وہ مکان نہیں لیا اور میں نے 4,500 ماہ تقریباً 45 ملین اس جگہ کا کرایہ دیا اور انتظار کیا کہ پیسے آ جائیں گے تو پھر میں لوں گا، اور جب میرے پاس پیسے آئے تو پھر میں نے اس مکان کو لیا۔ تو اس طرح سے وہ مجھے مکان جو ہے 85 ملین کی طرف پڑ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس قربانی کی کہ جو آپ نے دیانتداری سے اس لیے دی کہ آپ اس کو صحیح دین کی بات سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنی ہے۔ سمجھنے میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام آپ نے کیا وہ کام آپ کے لیے آپ کے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لازماً ایک قبولیت کا شرف پائے گا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جن کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے انہیں بینکس کو اور مارٹگیج سوسائٹیز کو کہنا چاہیے جی کہ یہ جو آپ انٹرسٹ لکھتے ہیں پلیز ہمارے لیے کرایہ لکھ دیں، ہماری تسلی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ہے کرایہ۔ جی مسلمان کو دن میں 3 بار جو ہے وہ اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے، ہمیں اس کا بہت عادت بتائیں گے، تو ہم یہ کیسے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ 35 سال یا 25 سال تک میں اس گھر کی کرایہ؟ دیکھیں مجھے مسلمان کو 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کم از کم موقع ملتا ہے نماز میں کہ وہ یاد کرتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمیں اس دنیا کے کام کاج کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اور ہمیں آخرت کو اصل مقصد سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس وقت ہم دین کے ایک حکم کو سمجھ رہے ہیں کہ آیا مارٹگیج میں اضافی رقم جو ہم دے رہے ہیں وہ سود ہے یا وہ کرایہ ہے۔ میں نے اپنے دلائل پیش کر دیے، اس میں موت اور زندگی کہاں آ گئی؟ اس میں تو صرف یہ بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو دنیا کی کوئی لالچ بھی نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن میں ایک اور گزارش بھی کرتا ہوں، اور یہ میں نے ایک جگہ اور بھی ایک نصیحت کی ہے کہ دیکھیں نیکی، پرہیزگاری، اختلاف کو گوارا کرنا ہے۔ سر اس میں ایک جی چھوٹی سی گزارش ہے جی کہ جو فیصل بھائی نے بات کہی ہے اس میں اصلاح یہ ہے کہ جو چیز جاپان کے اندر آپ مورگیج پہ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ دن میں 3 مرتبہ سوچنا چاہیے، ان کیس آف اگر آپ نے کوئی 25 سال 30 سال 35 سال کے مورگیج پہ کوئی جگہ لی ہے، اللہ نہ کرے آپ کی بہت واقعہ ہو جاتی ہے، اس شکل میں آپ کے بیوی بچوں کے لیے پھر کوئی کرایہ باقی نہیں رہتا، یہ گورنمنٹ کی طرف ایک انشورڈ ہوتا ہے، پھر آپ کو کوئی مزید پیمنٹ نہیں کرنی، وہ آپ کے نام منتقل ہو جاتا ہے، جو میری ایک نالج ہے۔ جاپان میں اللہ اکبر، تو یہ تو بڑی سہولت ہے بھائی۔ وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر گھر یہ والوں تو کو اس کا burden دیکھیں نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ آپ یہ بتا دیں یہ سود ہے تو ختم، لیکن تو بڑی سہولت ہے۔ یہاں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہے کہ ہمارے ایک وہ بھی آگے میں دین ہے یہاں سلیم الرحمان صاحب کہ ان کا گھر تھا کانا روا میں، وہ ان کے یعنی سسر نے اس وقت شادی نہیں تھی، اس وقت یہ کہ وہ لیا ہوا تھا اسی سسٹم کے، تو بعد میں یہ ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا اور اس میں سود چڑھتا رہا یہاں تک ہوا ہے کہ وہ ان کا جو پیسے دیے ہوئے تھے نا وہ بھی سارے ختم ہو گئے، اور مکان پر بھی بینک والوں نے قبضہ کر لیا، اور انہیں وہاں سے یہاں پر یعنی ان کی درمیان میں شادی ہو گئی، پھر وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تو آ گئی اور وہ گھر ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انتقال ہو جائے، یہاں یہ پاکستان میں ہے، یہاں بھی ہے، ہاں یہاں ہے، کب سے ہے؟ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اچھا جو باقی کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو مکان دے رہی کمپنی ہے دعا کریں اگر وہ کھانا نیچے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه۔ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔